بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نون لیگ کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی ہے۔ نون لیگ اب اس سے زیادہ کیا گر سکتی ہے کہ اس پہ روز بروز مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں جب ایک شخص کا یا اس سے متعلق کسی چیز کا برا وقت گر ہو جائے اور روز کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی آفت یا برائی اس کا پیچھا کر رہی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن تھک ہار کر ہار مان لیتا ہے، لیکن یہاں کچھ الٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی کوئی ویڈیو یا بری خبر سامنے آ رہی ہے، اور اب تو حد ہی ہو گئی ہے، بلکہ یہ شرمناک واقعہ آج تک پاکستان کے کسی ایم این اے، ایم پی اے یا پارٹی ورکر نے نہ کیا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، کیونکہ اس ویڈیو میں جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں آپ خود استغفر اللہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اس بندے کی باتوں پر حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے صرف اپنے جو ہے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہ بات جناب اسد الرحمان رمدے صاحب ہیں، نون لیگ کے ایم این اے، انہوں نے جلسے میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرشتوں نے کہا ہے کہ جو شخص مینار پاکستان کے جلسے میں آئے گا اس کو جنت ملے گی، نعوذ باللہ، یعنی کہ انہوں نے یہیں پر لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دینا شروع کر دی ہیں۔ یہ تو اب سیاست میں اسلام کو لانے والی بات ہے، جو کہ کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں، نہ اسلامی لحاظ سے اور نہ ہی سیاسی لحاظ سے، لہٰذا ان کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی۔ اور ان کی یہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہوئی ہے۔ آپ بھی اس کا چھوٹا سا ایک کلپ ملاحظہ فرمائیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں، تو دیکھیے آپ ان کو کہتے ہوئے۔ میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے ہیں وہ تو جائیں گے ہی، جو لاہور جائیں گے کس مارچ کو وہ بھی انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ کیوں کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں جانا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹکٹ ملے یا ملے، میں ٹکٹ کی خاطر نہیں جاتا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ خود سن لیا کہ یہ اسد الرحمان رمدے صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو تو لگتا ہے قیامت بھول ہی گئی ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے، کیونکہ صرف اس لیڈر کو خوش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیڈر تو وہ ہے جو اوپر بیٹھا ہے۔ یہ لوگوں کو لوٹ کر کھا کر پاکستان کو نوچ کر پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، تو اس پر ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم لوگ تو صرف ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے، بلکہ صرف کہہ سکتے ہیں اور پیغام اپنا پہنچا سکتے ہیں کہ خدا را اتنی گری ہوئی حرکتیں نہ کریں جو کہ آپ کو آپ کے دین سے بھی دور کر دیں۔ یہ لیڈر یا آپ کی یا میری زندگی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہم کتنے سال زندہ رہیں گے، کتنے گھنٹے زندہ رہیں گے، کتنے منٹ زندہ رہیں گے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور اس سے دوسرے لوگوں کو بھی جو پیغام ہے وہ غلط ملتا ہے۔ بحیثیت لیڈر اور ایم این اے، یعنی کہ آپ اپنے علاقے کے اگر بڑے ہیں، سربراہ ہیں، تو آپ کو تو لوگوں کو اسلام کا پیغام دینا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں کرنی چاہیے جو کہ اسلام کے خلاف ہوں یا اسلام میں ان کی ممانعت ہو۔ تو یہ آپ لوگوں کو جو جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، استغفر اللہ، یہ تو پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صرف ایک ذات ہے جو اوپر بیٹھی ہے، وہ اللہ کی ہے، جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گی۔ اس دنیا میں وہ چند انبیاء یا صحابہ تھے جن کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت ہو گئی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کی تھی، لیکن ہم لوگ تو اس قابل ہی نہیں کہ جنت اور دوزخ یا کسی چیز کا بھی فیصلہ کر سکیں، کسی دوسرے پر کوئی فتویٰ لگا سکیں۔ تو آپ کو یہ چیز سوچ سمجھ کر کہنی چاہیے تھی۔ ہم لوگ تو صرف یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں آپ تک کہ خدا را کوئی ہوش کے ناخن لیں اور اس طرح کی باتیں جلسوں میں نہ کیا کریں، تاکہ عوام جو ہے وہ پہلے ہی اتنی تنگ ہے حالات سے، اور وہ مزید آپ ان کو ایسی باتیں کر کے ورگلا رہے ہیں، تو پھر اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اس پر تو عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ تو آپ سے یہی التجا ہے کہ ایسا نہ کریں اور پاکستان میں فیئر الیکشن ہونے دیں۔ کسی کو زبردستی اور یہ جنت کی گارنٹیاں، کھانے، موٹر سائیکلیں اور اس طرح کے لالچ دے کر کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو سیاست تھی وہ تو ختم ہو چکی ہے، سب کو پتہ ہے۔ لہٰذا آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ الیکشن کا انتظار کریں اور براہ مہربانی کچھ غور کریں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس طرح کی باتوں اور جو وعدے ہیں اور یہ چیزیں ہیں ان سے گریز کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف کرے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری یہ جو التجا ہے اس پر غور فرمائیں اور آئندہ ایسی باتیں کرنے سے گریز کریں۔ شکریہ۔